پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ چائنا کا گریٹ گیم کام کر گیا، افغان طالبان اسلام آباد پہنچ گئے، اہم میٹنگز میں اہم فیصلے طے پا گئے، امریکہ سمیت عالمی دنیا حیران، چین کے ایک قدم نے عالمی طاقتوں کی سیٹی گم کر دی۔ آنے والے دنوں میں طالبان اور چین کے درمیان کون سے اہم معاہدے ہونے جا رہے ہیں؟ پاکستان نے کیسے طالبان کی مدد سے بھارت اور دیگر ملک دشمنوں کے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں؟ آج ہم آپ کو اسی کی تفصیل بتانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب امریکہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیلنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا اقتدار ختم ہوتے ہی دنیا بھر کی سیاست کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ دانشور حضرات اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پنچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، افغانستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں کے باسی پچھلی کئی دہائیوں سے امن کی تلاش میں ہیں۔ افغانستان میں بدامنی اور اغیار کی جنگ نے وطن عزیز کو بھی کافی نقصان پہنچایا۔ تاہم گزشتہ 2 سال سے پاکستان کی بھرپور کاوشوں کے بعد امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پایا، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ افغان میں امن کا بول بالا ہوگا۔ اس سلسلے میں چین نے بھی اپنے قدم افغان سرزمین پر رکھ دیے ہیں۔ چین جو پاکستان کا بہترین دوست ہے، اس نے پاکستانی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے کہ جس کی مدد سے عالمی طاقتوں کی بنیادیں ہلائی جا سکتی ہیں۔ اسی معاہدے کے تحت گزشتہ روز افغان طالبان کا ایک وفد پاکستان آیا۔ ملا عبدالغنی کی قیادت میں افغان طالبان کا وفد وزارت خارجہ پہنچا، جہاں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کا استقبال کیا۔ افغان طالبان کے وفد کو دورے کی دعوت وزارت خارجہ کی جانب سے دی گئی تھی۔ وزارت خارجہ میں ہونے والی ملاقات میں وفد نے وزیر خارجہ کو طالبان اور امریکہ معاہدے پر عمل درآمد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں بین الافغان مذاکرات کے جلد انعقاد پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ طالبان کے سیاسی وفد کا پاکستان کا دوسرا دورہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے اکتوبر 2019 میں اسلام آباد کا دورہ کیا تھا۔ انکشاف یہ بھی ہے کہ 2018 میں آزاد ہونے سے قبل ملا برادرز نے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی تحویل میں تقریباً 8 سال گزارے ہیں، لیکن آج ملا برادر افغان طالبان کی سب سے بڑی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ دوستو، اس دورے کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ طالبان وفد کے ساتھ یہ تیسری نشست تھی۔ افغان طالبان سے مثبت اور دوستانہ ماحول میں بات ہوئی۔ افغانستان میں امن سے خطے میں تجارت بڑھے گی۔ طالبان وفد نے پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا اور یہ کہ افغان مسئلے کا عسکری نہیں سیاسی حل ہے۔ افغانستان میں امن پاکستان کی درینہ خواہش تھی۔ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ افغانستان کا مستقل حل مذاکرات ہیں، اور یہی حقیقت ہے کہ افغان مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان افغان امن میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوحہ امن معاہدے کی صورت میں ہماری کاوشیں رنگ لائیں۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے کہ افغان قیادت امن معاہدے کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی چاہتے ہیں۔ افغانستان کے معاشی استحکام کے لیے عالمی برادری کو توجہ دینی چاہیے۔ اس ملاقات کے بعد عالمی سیاست میں ایک ہلچل سی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ملا برادرز کا پاکستان آنا اور پاکستانی سیاسی قیادت سے ملاقات کرنا شرپسند عناصر کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے بھی پروپیگنڈا جاری ہے۔ تاہم اس وویلے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ بظاہر تو طالبان قیادت کی ملاقات پاکستانی سیاسی قیادت سے ہوئی، لیکن درپردہ حقائق کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے طالبان کو اسلام آباد آنے کی دعوت چینی حکومت کے کہنے پر دی، اور اس سے ملاقات میں چین کے اہم آفیسرز اور حکومتی اراکین اسلام آباد میں پاکستانی دفتر خارجہ میں موجود تھے، اور پاکستانی دارالحکومت میں بیٹھ کر افغان طالبان اور چین نے اہم معاہدے طے کیے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی اداروں کو پریشانی لاحق ہے اور وہ اندر کی خبروں کی تلاش میں ہے۔ دوستو، حاصل ہونے والی اہم معلومات کے مطابق چائنا نے افغان طالبان کی سیاسی قیادت کو یقین دلایا ہے کہ وہ افغانستان سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور امریکی افواج اپنا بوریا بستر گول کر کے یہاں سے نکل جائے، جبکہ کئی تجارتی اور تعمیری منصوبہ جات پر بھی غور کیا گیا۔
دوسری جانب افغان طالبان نے بھی چند ایک شرائط چین کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر چین عالمی سطح پر افغانستان کی مدد کرے اور عالمی اداروں میں افغانستان کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کروا دے تو افغانستان چین کی مدد کو تیار ہے اور چین سے تعلقات و روابط بھی بڑھائے جا سکتے ہیں۔ ان مطالبات کے جواب میں چائنا نے افغان طالبان کو اعتماد میں لے لیا ہے، جبکہ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ چین طالبان کو ہتھیار فراہم کرنے پر بھی رضامند ہو چکا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی مدد سے افغان طالبان اور چین کے درمیان رابطے بڑھ رہے ہیں اور یہ بات یقیناً پاکستان کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ چین افغانستان کو بھی سی پیک میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہو جاتا اس وقت تک چائنا افغانستان میں کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ پاکستان چین اور افغانستان کے درمیان پل کا کردار کیوں ادا کر رہا ہے، اور اگر چین اور افغان طالبان کے درمیان باضابطہ طور پر چند معاہدے طے پا گئے تو پھر امریکہ سمیت مشرق وسطی میں اسلام دشمن عناصر کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ امریکہ دنیا کو عالمی جنگ کی جانب دھکیل رہا ہے، مگر مشرق وسطی کے ممالک اس کوشش میں ہے کہ دنیا کا امن تباہ ہونے سے بچ جائے۔ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی امریکی شاطر حکمرانوں کی چال تھی، جس کی مدد سے جنوبی ایشیا کو جنگ سے دوچار کرنا تھا، لیکن دشمن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو، ماہرین نے کئی سال قبل یہ اشارہ دے دیا تھا کہ آنے والے دنوں میں جنگیں خشکی پر کم اور سمندر میں زیادہ لڑی جائیں گی، اور آج ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ اور چین سمیت بڑے ممالک سمندری پانیوں میں اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں۔ تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے یہ بھی خدشات منظر عام پر آ رہے ہیں کہ اگر تیسری جنگ عظیم کا میدان سجا تو وہ خشکی پر کم اور سمندروں میں زیادہ ہوگا۔ اب تک جو شواہد سامنے آئے ہیں ان کے مطابق امریکہ، آسٹریلیا، ویتنام، بھارت اور جاپان چین کے خلاف کوئی جارحانہ قدم اٹھانے میں پہل کر سکتے ہیں۔ امریکہ چال بازی سے پیچھے بیٹھ کر آسٹریلیا، ویتنام، تائیوان، بھارت اور جاپان کو چین کے خلاف بطور مہرہ استعمال کر رہا ہے، تاکہ جب ان کے اتحادی طاقت ختم ہو جائے تو پھر دوسری جنگ عظیم کی طرح یورپ کو ساتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھ کر سب کچھ سمیٹ لے۔ چین بھی ترکی بترکی جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ آنے والے دنوں میں حالات جنگ کی جانب جا سکتے ہیں، تاہم اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔